أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dawat Islami is the largest religious, non-political propagation and peaceful movement of Quran and Sunnah throughout the world. Dawat Islami strongly believe in preaching of Islam through character. Dawat Islam wants to spread Islam by love and peace. The Jamaat is against sectarianism, political, linguistic, or social difference between Muslim community, not only in Pakistan but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorism activity. A letter of appreciation has been issued by the government of Pakistan, Minister of Religious Affairs. Until now, neither any bounds nor any observation has been recorded throughout the world by any governmental, Muslim or non-Muslims. Therefore, Minister of Defense is satisfied from their propagation of Islam as well as other religious activities in the country. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندوں پر بسا اوقات آفات و مشکلات آتی ہیں اور ان کا امتحان لیا جاتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی نگران مجلس شورا حضرت مولانا محمد عمران عطاری سلمہ الباری نے اپنے سنتوں بھرے بیان میں ایسے ہی نیک اور برگزیدہ بندوں کے واقعات کو بیان کیا اور آفات و مشکلات کے فضائل کو بھی بیان کیا۔ اس سنتوں بھرے بیان کی وی سی ڈی دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ بھی اس سنتوں بھرے بیان کی وی سی ڈی کو اول تا آخر دیکھیے اور ڈھیروں برکتیں حاصل کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله سعادت الدارین میں منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن علی بن عطیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو عرض کی، سرکار آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا سیری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ سے بذریعہ الہام فرمایا گیا۔ الہام یا القاء، یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے دل میں کسی بات کا ڈالنا، یہ بھی ایک اس کا معنی بنتا ہے۔ تو حضرت سیدنا سیری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ سے بذریعہ الہام فرمایا گیا، اے سیری، میں نے مخلوق پیدا فرما کر اس سے پوچھا کیا تم مجھ کو دوست رکھتے ہو؟ ساری مخلوق نے بالاتفاق عرض کی کہ تیرے سوا اور کون ہے جسے ہم دوست رکھیں گے؟ پھر میں نے دنیا بنائی، جب دنیا بنائی تو 9 حصے اس کی طرف ہو گئے، دنیا کی طرف ہو گئے، یعنی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم تیرے سوا کس کو دوست بنائیں گے، ان میں سے 9 حصے دنیا کی طرف ہو گئے۔ ایک حصہ جو باقی رہ گیا، اس نے کہا ہم اس کی خاطر تجھ سے جدائی نہ کریں گے، یعنی دنیا کے لیے ہم تجھ سے جدائی نہ کریں گے، ہم تجھی کو دوست رکھتے ہیں۔ پھر آخرت بنائی، اب وہ جو حصہ بچ گیا تھا اس میں سے 9 حصے اس کے خریدار ہو گئے۔ اب جو باقی بچے، انہوں نے عرض کی ہم نہ دنیا کے سائل نہ آخرت پر مائل، ہم تو تیرے چاہنے والے ہیں۔ پھر بلائیں و مصیبتیں پیش کی گئیں، اب وہ جو باقی رہ گئے تھے، بلائیں اور مصیبتیں پیش ہونے پر ان میں سے 9 حصے گھبرا کر پریشان ہو گئے۔ اب ایک حصے نے عرض کی، اب جو باقی ایک حصہ بچ گیا ان میں سے، اس نے عرض کی تو زمین اور آسمان کے 14 طبق و بلا کا ایک توق بنا کر ہمارے گلے میں ڈال دے، مگر ہم تیری طرف سے منہ پھیرنے والے نہیں۔ ان کی نسبت ارشاد ہوا اولئک اولیائی حقا، یہ میرے سچے دوست ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں بلا اور مصیبتوں پر صبر کرنے والے اور بلا اور مصیبتوں کے نازل ہونے کے باوجود، آزمائشوں اور امتحانوں میں پڑنے کے باوجود اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنے والے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے والوں کی فضیلت بیان ہوئی کہ یہ اللہ کے سچے دوست ہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رب کریم کی یہ مشیت ہے، یہ ایک نظام ہے، ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو، اپنے پسندیدہ بندوں کو بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا فرماتا ہے، ان کی آزمائش کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جیسا کہ کسی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فقر کے لیے مستعد ہو جا، کہ اب تجھ پر فقر آئے گا، اس کے لیے تیار ہو جا۔ عرض کی اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتا ہوں، ارشاد ہوا بلا کے لیے آمادہ ہو جا۔ ان باتوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ، اپنے نیک بندوں کو، اپنے دوستوں کو آزماتا ہے، ان پر آزمائش آتی ہے، بلا اور مصیبتیں بھی ان پر نازل ہوتی ہیں۔ جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 پارہ 2 میں ارشاد ہوتا ہے، میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنائیے ان صبر والوں کو۔ چنانچہ اس کے تحت تفسیروں میں بہت کچھ لکھا گیا، جن میں سے یہ بھی ہے کہ خوف سے مراد دشمنوں کا خوف ہے، بھوک سے مراد قحط ہے، مالوں
کہ نقصان سے مراد مویشیوں کا مر جانا، حادثاتی طور پر فصلوں کا تباہ ہو جانا، گاڑیوں کا آپس پر ٹکراؤ، ایکسیڈنٹ کے ذریعے ان کا تباہ و برباد ہو جانا، اسی طرح مال و دولت، روپے پیسے کا لٹ جانا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور جانوں کے نقصان سے جو مراد ہے وہ دوستوں، رشتہ داروں کی موت ہے، اور ثمرات کے نقصان سے مراد اولاد کی موت بھی بتایا گیا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک وضاحت اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر میں کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبہ مشرفہ کے سائے میں اپنی چادر سے تکیہ لگائے تشریف فرماتے، چادر سے ٹیک لگائے تشریف فرماتے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا ہم پر مصائب کی حد ہو گئی، کیا آقا ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مصیبتیں صرف تم ہی برداشت نہیں کر رہے، یہ مصیبتیں صرف تم ہی برداشت نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم سے پہلے کفار کا یہ طریقہ تھا کہ مومن کو پکڑتے، اس کے لیے گھڑا کھودتے، پھر اس گھڑے میں اسے کمر تک گاڑ دیتے، پھر آری لا کر اس کے سر پر چلائی جاتی اور کاٹ کر اس کے 2 حصے کر دیے جاتے، باس پر لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی، ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا جاتا، اس کے باوجود مومن اپنے دین پر ثابت قدم رہتے۔ اے خباب، اللہ عز و جل کی قسم، یہ دین اسلام ہر سو پھیلے گا، اس کے ذل ہمایوں میں اتنا امن و امان ہوگا کہ صنعاء سے چل کر ایک شخص حضر موت تک سفر کرے گا، یہ دونوں جگہوں کے نام ہیں، سفر کرے گا اور اللہ کے سوا اسے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ پھر آقا نے فرمایا لیکن تم جلد بازی سے کام لیتے ہو۔ تو پچھلی قوموں پر بھی آزمائشیں آئی ہیں، انہی آزمائشوں میں سے سورۃ البروج جو کہ 30 پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 4 سے ایک مضمون شروع ہوتا ہے، قتل اصحاب الاخدود، کھائی والوں پر لعنت ہو۔ اس کے تحت ایک بڑا ہی لرزہ خیز واقعہ نقل کیا جاتا ہے، چنانچہ ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ حضرت سیدنا صہیب رومی سے روایت ہے کہ اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، ایک جادوگر اس کے دربار کا بہت ہی مقرب تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، لہذا تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھاؤں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ذہین لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا، راستے میں ایک صاحب ایمان راہب رہتا تھا۔ لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا، اس راہب کی باتیں لڑکے کو بہت پسند آ گئی، چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے کے دوران روزانہ راہب کے پاس بھی بیٹھنے لگا۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اور نہایت خوفناک جانور کھڑا انسانوں کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ لڑکے نے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ آج یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی، یا اللہ عز و جل، اگر تیرے دربار میں راہب کا مذہب مقبول اور جادوگر کا مذہب مردود ہو تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک فرما دے۔ یہ دعا کر کے لڑکے نے جانور کو پتھر دے مارا، پتھر لگتے ہی وہ بہت بڑا جانور مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔
لڑکے نے راہب سے یہ پورا واقعہ بیان کیا. یہ سن کر راہب نے کہا کہ اے لڑکے، اللہ عز و جل کے دربار میں تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے، لہذا اب تو عین قریب امتحان میں ڈالا جائے گا، اس لیے کسی کو میرا پتہ نہ بتانا، اور امتحان اور آزمائش کے وقت صبر کرنا. رفتہ رفتہ یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعاؤں سے مادر ذات اندھے اور کوڑی شفا پانے لگے، یہاں تک کہ خود بادشاہ کے دربار میں بھی اس کا چرچا ہونے لگا. بادشاہ کا ایک بہت ہی مقرب ہم نشین اندھا ہو گیا تھا. وہ ہم نشین اس لڑکے کے پاس بہت سارے ہدایہ لے کر حاضر ہوا اور عرض کی کہ میری آنکھیں واپس آ جائیں. لڑکے نے کہا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں. چنانچہ وہ ایمان لے آیا. لڑکے نے دعا کر دی، فوراً ہی اس کی آنکھیں بحال ہو گئیں، اس کی روشنی واپس آ گئی. جب وہ بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے حیرت سے پوچھا تمہاری آنکھوں میں بصارت کیسے آ گئی؟ تو اس مقرب ہم نشین نے کہا میرے رب نے مجھے بصارت عطا فرما دی. بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ کیا میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے. بادشاہ نے اس کو طرح طرح کی سزائیں دے کر پوچھا کہ کس نے تجھے یہ بتایا ہے؟ آخر اس نے اس لڑکے کا نام بتا دیا. پھر بادشاہ نے لڑکے کو قید کر کے اس کو اس قدر مارا پیٹا کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا. بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اس سے کہا کہ تم اپنے عقیدے کو چھوڑ دو، مگر راہب نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنی عقیدے پر آخری دم تک قائم رہوں گا. یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے راہب کے سر پر آڑا چلوا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب ہم نشین کے سر پر بھی آڑا چلوا دیا اور اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے. پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے نیچے لڑکا دو. لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگی تو ایک زلزلہ آیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے ہلاک ہو گئے. لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. پھر بادشاہ نے غیظ و غضب میں بھر کر حکم دیا اس لڑکے کو کشتی میں بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور بیچ سمندر میں لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو. چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے. پھر جب لڑکے نے دعا مانگی تو کشتی غرق ہو گئی اور سب سپاہی ہلاک ہو گئے. لڑکا پھر صحت و سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. بادشاہ حیران رہ گیا. پھر لڑکے نے خود بادشاہ سے کہا اے بادشاہ اگر تو مجھ کو شہید کرنا چاہتا ہے اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ تو مجھ کو سولی پر لٹکا کر بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر مجھے تیر مار. چنانچہ اسی ترکیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا. یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے اجتماع نے بلند آواز سے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے. بادشاہ غصے میں بوکھلا گیا اور اس نے گھڑا کھدوا کر اس میں آگ جلوائی. جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے اہل ایمان کو پکڑوا کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 77 مومنین کو اس نے آگ میں جلا ڈالا. آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئی اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرائی تو اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا اے میری ماں صبر کر تو حق پر ہے. بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی. پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا.
بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنین کے آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پہ بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشیاں منا رہے تھے اور کہے لگا رہے تھے کہ ایک دم قہر الہی عز و جل نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ اس طرح کوئی خندق کی آگ کے شعلے اس قدر بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور کے سب ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سب کے سب لمحے بھر میں جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے، اور بقیہ تمام مومنین کو اللہ عز و جل نے ظالم کافروں کے شر سے بچا لیا۔ یہ واقعہ بیان کیا، یہ اس کے خلاصے تفاسیر میں موجود ہیں۔ سورۃ البروج پارہ 30 آیت نمبر 4 میں دیکھا جا سکتا ہے، اور تفسیر کے لیے خزائن العرفان جو صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی نے لکھی، وہاں بھی اس کی وضاحت دیکھی جا سکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ایمان افروز واقعے سے یہ درس ملتا ہے کہ عموماً اللہ عز و جل کی طرف سے نیک بندوں کا امتحان ہوا کرتا ہے، انہیں آزمایا جاتا ہے، اور با وقت امتحان و آزمائش مومنوں کا بلاؤں اور مصیبتوں پر صابر و شاکر رہنا، یہی اس امتحان کی کامیابی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کامل کی یہی نشانی ہے کہ مومن اللہ عز و جل کی راہ میں پڑنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں سے نہیں گھبراتا اور کبھی بھی اس میں تذبذب پیدا نہیں ہوتا، بلکہ مومن خواہ پھولوں کے انبار کے نیچے ہو یا تلوار کی دھاڑ کے نیچے، وہ پانی میں غرق کیا جائے یا آگ کے شعلوں میں جلایا جائے، ہر حال میں وہ اپنے ایمان پر استقامت و استقلال کے ساتھ پہاڑ کی طرح قائم رہتا ہے۔ یقیناً یہ وہ سعادت عظمی ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے اس کی خوش بختیوں کی معراج ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کر لیتا ہے کہ آسمانوں کے فرشتے اس کے اعلیٰ مرتبت کی سربلندیوں کے مداح اور ثناخواہ بن جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت مصیبت کس پر آتی ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام پر، پھر جو ان کے قریب ہوں، پھر جو ان کے قریب ہوں۔ سو ہر شخص اپنے دین کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، جو شخص اپنے دین پر سخت ہوتا ہے اس پر سخت مصیبت آتی ہے، اور جو نرم ہوتا ہے اس پر اپنے دین کے اعتبار سے مصیبت آتی ہے۔ بندہ مسلسل مصائب میں مبتلا ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بالخصوص انبیاء کرام علیہ السلام پر آزمائش آتی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اللہ کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا، اللہ سے جتنا میں ڈرایا گیا ہوں کوئی نہیں ڈرایا گیا۔ راہ خدا عز و جل میں ہمارے آقا کے صبر و تحمل، آزمائش اور آپ پر جو مصیبتیں آئیں ان کے واقعات سے کتب احادیث مالا مال ہیں۔ راہ حق میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن جن نامساعد حالات سے دوچار ہونا پڑا وہ کون نہیں جانتا۔ کفار ناہنجار کی طرف سے آپ پر جور و جفا کی جو آندھیاں آئیں اس سے کون نہ واقف ہے۔ سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لاڈلے اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے پر اسلام کے راستے میں جو کچھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کی لرزہ خیز داستانیں سن کر دل دہل جاتے ہیں، عشاق کی آنکھیں امڈ آتی ہیں، دیوانوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ ذرا طائف کے اس ہوش ربا قیامت قید منظر کو تصور میں لائیے جب امت کی خیر خواہی کے جذبے سے سرشار ہو کر سرکار عالی وقار امت کے غم خوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرداران طائف کو جمع کر کے
پیغام حق دیا اور جو کچھ جلی کٹی ان نادانوں نے سنائی، اور پھر نہ صرف اسی پر اکتفا کیا بلکہ طائف کے گنڈوں اور بدمعاشوں کو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور میرے آقا، میرے غم خوار آقا پر پتھراؤ شروع کر دیا گیا۔ ذرا سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مظلومیت دیکھیے، چشم فلک نے یہ منظر کس طرح دیکھا ہوگا، زمین کیسے برداشت کر سکی ہوگی۔ نور کا پتلا خون میں نہا گیا، نالین شریفین خون مقدس سے بھر گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام ملک الجبال یعنی پہاڑوں پر مؤکر فرشتے کو لے کر آپ کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوئے۔ ملک الجبال نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے درخواست کی، اگر آپ حکم فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ یہ ساری قوم اس میں کچل کر ہلاک ہو جائے۔ رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، میں اللہ عز و جل کی ذات پاک سے پور امید ہوں کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ طائف میں بھی اسلام کا نور بالآخر پھیل کر رہا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گندگی پھینکی جاتی تھی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلے مبارک میں چادر کا پھندا ڈال کر زور سے کسا جاتا تھا۔ غزوہ احد میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اختیاری زہد، دنیا سے بے رغبتی، کہ کئی دنوں تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عالی شان مطبخ میں دھواں نہیں اٹھتا تھا، کئی دنوں تک کھانا نہیں پکتا تھا، بھوک کی وجہ سے شکم مبارک پر پتھر شریف باندھا جاتا تھا۔ یہ ساری آزمائشیں، ساری مصیبتیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سامنا کیا۔ اتنا ستایا مکے والوں نے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے لیے جانا پڑا۔ کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ایک نظر مکہ مکرمہ کی طرف فرمائی اور فرمایا، اے مکہ تو مجھے بڑا پیارا ہے، اگر میرے لوگ مجھے نہ ستاتے تو تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ اتنا ستایا گیا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل نے 70 نبیوں کو شہید کیا، کتنے ہی نیک اور انبیاء کرام علیہ السلام کا ساتھ دینے والے لوگوں کو امتحان و آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں ایک ہاشمی عورت رہتی تھی، اسے بعض لوگ ایذا دیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے پور نور پر حاضر و عرض کرنے لگی، آقا یہ لوگ مجھے ایذا دیتے ہیں۔ روضہ انور سے آواز آئی، کیا میرا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے نہیں؟ دشمنوں نے مجھے ایذائیں دی اور میں نے صبر کیا، میری طرح تم بھی صبر کرو۔ وہ خاتون فرماتی ہے، مجھے بڑی تسکین ہوئی اور چند دن کے بعد مجھے ایذا دینے والے بھی مر گئے۔ تو یہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی خوب تکلیفیں دی جاتی، انہیں بھی بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ آزمائش کا سفر چلا ہی آ رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادی کوشش کے ذریعے
مسلمان ہوئے. تو جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کا چچا ان کو سزا دیتا، اور وہ یہ ہوتی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کچے چمڑے میں لپیٹ کر اس سے رسی میں باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا کرتا تھا. کچے چمڑے کی بدبو اور اس پر عرب کی دھوپ. اس پر آدمی غور کرے کہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کس قدر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر آزمائش آئی. جب یزید پلیت تخت نشین ہوا اور تخت پر بیٹھنے کے بعد اس نے امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت طلب کی اور آپ نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا. دوسری طرف کوفے والوں نے آپ کو بے شمار مکتوب بھیجے کہ آپ آئیے اور یزید پلید کے ظلم و ستم سے ہم کو بچائیے. آپ نے کوفے کی بے وفائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ کوفے والوں نے ماضی میں جو بے وفائی کے معاملات کیے تھے، آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں بھیجا کہ آپ جا کر حالات دیکھیے. جب وہاں وہ پہنچے تو ایک قول کے مطابق کئی ہزار کوفے والوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور جان و مال قربان کرنے کا یقین دلایا. جب یہ حالات دیکھے تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے مکتوب بھیج دیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، آپ آ جائیے. اور وہاں یزید پلید نے ابن زیاد بدنہاد کو کوفے بھیجا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ نقصان پہنچائے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھے. وہ وہاں پہنچا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی مظلومیت کی عالم میں شہید کر دیا گیا. یہ ان پر آزمائش آئی. اتنے جان نثار بننے والے تھے. جب آپ پر مصیبت اور آزمائش آئی، ایک بھی نہیں تھا جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان قربان کرتا. آپ پر کوفے کے دروازے بند کر دیے گئے اور آخر کار آپ جام شہادت نوش کر گئے. کسی طرح سے یہ ترکیب بنائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اطلاع پہنچے کہ آپ کوفے مت آئے گئے، کوفے والوں نے بے وفائی کر دی ہے. لیکن کربلا میں جو کچھ ہونا تھا وہ پہلے سے ہی مشہور تھا کہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم چوما کرتے تھے، فرمایا کرتے یہ میرا پھول ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس حقیقی شہزادے کو کربلا کی تپتی ریت پر پیاسے گلے پر خنجر چلوانا تھا. یہ ایک مشہور تھا، یہ واقعہ ہونا تھا. آپ کوفے کی طرف چل پڑے. راستے میں آپ کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. پھر بھی آپ آگے بڑھتے گئے جبکہ آپ کو کافی روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن سب نے عرض کی کہ شہزادہ حیدر مت جا، اے حسین ابن علی سبت پیمبر مت جا. صدبے وہاں پہنچے علی اور حسن کو کیا کیا، جانا کوفے کا تو ہرگز نہیں بہتر مت جا. حق نما آئینہ ہے رخ تیرا، اندھے ہیں وہی لے کے اندھوں میں یہ آئینہ سکندر مت جا. گلے شاداب نبی اپنے چمن سے نہ نکل، نازنین پھول ہے تو کانٹوں کے اندر مت جا. چلتے ہیں سرسرے آفت کے مظلم جھونکے، شمع رو قلعہ فانوس سے باہر
مت جا. بو سعید ابن عمر جابر ابن عباس تا یہی کلمہ سب اصحاب کے لب پر مت جا. بے دل اس شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی. بے دل اس شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی. کہتے سب رہ گئے اے دین کے سرور مت جا. آخر کار امام مظلوم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی کوفے نہیں پہنچے تھے کہ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر قربان ہو گئے، ان کے لشکر نے روکا. پھر کو ترکیب بنی نکلنے کی، لیکن جو مقدر میں تھا وہی ہونا تھا. آخر کار میرے آقا، میرے امام مظلوم، میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے. وہاں پر فوج کی فوجیں آنے لگیں اور ایسا عجیب و غریب یہ منظر تھا کہ یہ چند نفوس کے لیے کئی ہزار کی فوج لڑنے آئی تھی. کئی ہزار کی فوج لڑنے آئی تھی، اور یہ کئی ہزار کی فوج نے بھی ایسا انداز اختیار کیا کہ اس اہل بیت کے گھرانے پر پانی بند کر دیا. بتائیے، ان کے ساتھ عورتیں بھی تھی، کیونکہ یہ واقعہ واقعی بڑی مظلومیت کا ہے، مگر امتحان تھا، آزمائش تھی، بڑی مظلومیت کا واقعہ ہے. پانی بند کر دیا گیا، جبکہ 6 ماہ کے علی اصغر ساتھ ہیں. پردہ نشین خواتین ساتھ ہیں، اور چلے تھے کوفہ میں، کربلا کے میدان میں آ گئے. نہر فرات سامنے بہ رہا ہے. چریند پی سکتے ہیں، پریند پی سکتے ہیں، گھوڑے پی سکتے ہیں، سب پی سکتے ہیں. اگر نہیں پی سکتا تو میرے آقا کا نواسہ نہیں پی سکتا. استاد زمان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان لکھتے ہیں، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات. خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات. خاک تجھ پر دیکھ تو سوکی زبان اہل بیت. وہ مہر فرات کا پانی بند ہو گیا. 3 دن کی بھوک اور پیاس. پھر امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ وقت بھی آیا کہ 10 محرم آ گئی. اس دوران امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نسب کا بیان کیا، اپنی مظلومیت کا بیان کیا، ان سب کو ظلم سے باز رہنے پر بیان فرمایا. خوب نیکی کی دعوت پیش کی. کربلا کے میدان میں خوب نیکی کی دعوت پیش کی. نماز با جماعت ادا کی جا رہی ہیں، پانی نہیں ہے، تیمم کے ذریعے نمازوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. جمعہ کا دن ہے، 10 محرم الحرام ہے. دشمن کی فوج در فوج سامنے ہے، اور بڑے ذوق و شوق کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے. قربان جائیے ان نمازوں پر، قربان جائیے ان سجدوں پر، قربان جائیے ان قراءتوں پر، قربان جائیے ان جانثاروں پر جو ایک ایک کر کے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شہید ہو گئے، پر قربان ہو گئے، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. تمہیں آزمایا جائے گا مالوں کے ذریعے، اولاد کے ذریعے. ایسی آزمائش تھی کربلا کے میدان میں. آپ کے بھائی کے بیٹے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں. ان کے جسم کو اٹھا کر امام علی مقام لا رہے ہیں. ذرا غور تو کیجئے، 56 سال کی عمر تھی میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت. 56 سال کی عمر. آپ کے سامنے آپ کے بھائی حضرت عباس علمدار شہید ہو رہے ہیں. آپ کے سامنے
آپ کا نوجوان 18 سالہ نوجوان بیٹا جو ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا، آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہا ہے، ان کے جسموں سے ان کی گردنوں کو جدا کیا جا رہا ہے، آپ کی گود میں 6 ماہ کا علی اصغر ہے، اور بدباطن تیر کھینچ کر مار کر آپ کے حلق میں پیوست کر دیتا ہے، اور علی اصغر ایک ہچکی باندھ کر اپنے ابا جان کی گود میں دم توڑ دیتے ہیں۔ کیسی آزمائش تھی میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر، کیسا امتحان تھا میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت، جمعہ کا دن ہے کتاب زشت کی دیکھ کر کے آج کھیلتے ہیں جان پر شہزادگان اہل بیت، کس شکی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے خاندان اہل بیت۔ تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو، پیاس کی شدت میں در پہ بے زبان اہل بیت۔ ایک ایک کر کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، دوست، احباب، اطراف کے گاؤں دیہاتوں سے اہل محبت آئے، سب نثار ہو گئے میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ اور اب وہ وقت آیا کہ میرے آقا امام حسین اس امتحان کے سفر پر، اس آزمائش کے سفر پر تنہا ہے، سب اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اب خود شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، وارث بے وارثہ کو کاروان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، وقت رخصت کے رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بیوہ گانے اہل بیت، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب دیکھا گیا کہ غبار وغیرہ آپ کے چہرے پر ظاہر ہو رہا ہے، بڑی اس طرح آپ کی کیفیت ہے۔ عرض کی گئی آقا آپ کی یہ کیفیت، ارشاد فرمایا کربلا میں جو شہید ہو رہے ہیں، میرا نواسہ شہید ہو رہا ہے، ان کے خون کو جمع کر رہا ہوں۔ اس طرح کا خلاصہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ باغ جنت چھوڑ کر آئے محبوب خدا، اے زہے قسمت تمہاری کشتی گانے اہل بیت، حور بے پردہ نکل آئی ہے سر کھولے ہوئے، آج کیسا حشر ہے برپا میان اہل بیت، کوئی کیوں پوچھے کس کو کیا غرض ہے بے کسی، آج کیسا ہے مریض نیم جانے اہل بیت، گر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، اے میرے آقا امام حسین ہم تو ہار گئے، ہم دنیا کی محبت میں پھنس گئے، ہم مال کی محبت میں پھنس گئے، ہم گناہوں کے سیلاب میں غرق ہو رہے ہیں، اے میرے آقا امام حسین گر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، ہم سے تو 3 دن کا قافلہ بھی سفر پر نہیں جایا جاتا، ہم سے تو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں چھوڑا جاتا،
چند گھنٹوں کی پیاس ہم سے برداشت نہیں ہوتی، بیوی بچوں کی جدائی راہ خدا عز و جل میں ہم سے برداشت نہیں ہوتی، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر شان اہل بیت۔ گلشن ختم زخم خانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت۔ ایسے وعدے کیے کوفے والوں کہ تم میرے امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرو گے، اور کوفہ سے کچھ ہی منزل کے فاصلے پر میرے آقا امام حسین جلوہ گر ہیں، اور تم میں کے مکتوب لکھنے والے نکل کر میرے امام حسین کو شہید کرنے کے در پہ ہو گئے۔ زخم خانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ گلشن ختم رسالت جب خزاں گونے لگا، چشم فلک سے رواں ہونے لگا، مجرائے چشم فلک سے رواں ہونے لگا، جب لگتے جگر تشنا وہاں ہونے لگا، ذبح جب لگتے جگر تشنا وہاں ہونے لگا، صبت حیدر حمد حق میں تر زباں ہونے لگا، گلشن ختم رسالت جب خزاں ہونے لگا۔ آخر کار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس آزمائش اور امتحان کی راہ پر ایسے کامیاب ہوئے، اور یزید پلید کے لشکر کو وہ شکست فاش ہوئی کہ ایسی شکست فاش آج تک تاریخ میں لکھی گئی ہے، اور میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ فتح و نصرت نصیب ہوئی کہ آج تک ان کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں اور قیامت تک بجتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یاد رکھیے ظلم کا انجام مٹ جانا ہے، ظلم جب بھی بڑھتا ہے مٹ جاتا ہے۔ یزید پلید کا ظلم بڑھا، کب تک بڑھا؟ اس یزید پلید نے مدینہ منورہ میں رہنے والوں کو آزمائش میں مبتلا کیا۔ اس یزید پلید کہ لشکر نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے، مدینہ منورہ میں گھس کر کئیوں کو مزید شہید کیا۔ کیا انجام ہوا؟ کتے کی موت مر گیا، کتے کی موت مر گیا۔ ابن سعد کو کیا ملا؟ شمر کو کیا ملا؟ ابن زیاد کو کیا ملا؟
سب عبرت کی نظر ہو گئے، سب عبرت کی نظر ہو گئے۔ چنانچہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہدی اپنی کتاب سوانح کربلا میں لکھتے ہیں، اے ابن سعد ریک کی حکومت تو کیا ملی؟ ابن سعد وہی ہے جسے ابن زیاد نے کہا جا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یزید کے لیے بیعت لے، اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر ان کے جسم سے جدا کر دے۔ وہ رکا، اسے رے کی حکومت کا لالچ دیا گیا، اسے رے کی حکومت پر ہاتھ رکھا، مگر اہل بیت کی محبت کا دم نہ بھر سکا۔ اہل بیت کی محبت پر یہ اپنی جان قربان کیا کرتا، الٹے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اے ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی، ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی۔ اے شبر نابکار شہیدوں کے خون کی کیسی سزا تجھے ابھی اے نا سزا ملی۔ اے تشتگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی۔ کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے، گورے پہ بھی نہ گور کو تمہاری جا ملی۔ رسوائے ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود تم کو ذلت ہر دو سرا ملی۔ تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستا، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستا، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی۔ دنیا پرستوں، دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی۔ آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانہ تمہیں ایک ذرا ملی۔ پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، ابھی کیا سزا ملی؟ پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جحیم میں جس دم سزا ملی۔ ان کے ظلم بڑے مٹ گئے۔ میرے آقا امام حسین کا نام بلند تھا، بلند ہے اور بلند رہے گا۔ نہ اسلام کا نام مٹا ہے نہ مٹے گا، نہ اسلام پر قربان ہونے والوں کا نام مٹا ہے نہ مٹے گا، اور یوں ہی اسلام اور بانی اسلام کا چرچا ہوتا رہے گا، ان کے نام لیووں کا چرچا ہوتا رہے گا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے۔ اے میرے آقا، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے۔ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ اسلام کا نام بلند ہوتا رہے گا، بانی اسلام میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں ہی چرچا ہوتا رہے گا، اہل بیت اطہار کا یوں ہی چرچا ہوتا رہے گا، خلفائے راشدین کا یوں ہی فیضان جاری رہے گا۔ فیضان مدینہ، فیضان خلفائے راشدین، فیضان جان نثاران اسلام، فیضان اہل بیت، فیضان شہدائے کربلا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر آزمائش اور امتحان کی گھڑی آئی، آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، آج تک آپ کے نام کے ڈنکے بجتے رہے ہیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، آج تک آپ کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، آج تک آپ کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو شہر بدر کر دیا گیا، آج تک آپ کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف، ہمارے ائمہ کرام، ہمارے بزرگان دین کئیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، آج تک آپ کے نام
کے ڈنکے بج رہے ہیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ستایا گیا. آپ خود فریاد کرتے ہیں ایک طرف آدائے دین ایک طرف ہے حاسدین, بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. لیکن آج تک میرے آقا امام اہل سنت کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں اور انشاءاللہ بجتے رہیں گے. کہا گئے ظلم و ستم کی کالی آندھیاں چلانے والے, کہا گئے یزیدی. میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیچھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑا. اللہ تعالی نے اسلام کے نام پر قربان ہونے والوں میں ایسی برکت دی کہ آج دنیا کے چپے چپے میں سید پائے جاتے ہیں, حسنی اور حسینی پائے جاتے ہیں, مگر مٹ گئے یزیدی. یاد رکھیے اللہ کے نام پر قربان ہونے میں اگر وقت ہے تو اللہ اس وقت میں برکت دیتا ہے. اگر اسلام کے نام پر ہم نے اپنی جان قربان کی اللہ جان میں برکت دیتا ہے, اپنا نام قربان کیا اللہ نام میں برکت دیتا ہے, ہم اپنا مال قربان کیا اللہ مال میں برکت دے گا. اللہ کے نام پر جو چیز قربان کی جاتی ہے اس پہ برکت دی جاتی ہے. آپ دیکھیے یہ گایاں یہ بکرے یہ قربانی کے دنوں میں اور عام دنوں میں اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کٹتے ہیں لیکن کبھی بھی ان میں کمی واقع نہیں ہوتی. ان کی جو نسل ہے اس کا سلسلہ بھی اتنا تیز نہیں ہے لیکن ان میں برکت ہے. اور جو جانور اللہ کے نام پر نہیں کٹتے اگرچہ ان کی نسل میں بہت زیادہ بڑھوتی ہو لیکن ان میں کوئی بھی ایسی تعداد نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کے نام پر جو جان قربان ہو, جو مال قربان ہو, جو وقت قربان ہو, اس سے برکت 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 ہے. آج ہمارا اس بات کا رونا ہے ہماری سانسوں میں برکت نہیں, ہمارے دن رات میں برکت نہیں, ہمارے شب و روز میں برکت نہیں, ہماری عمروں میں برکت نہیں, ہمارے مال میں برکت نہیں, آل اولاد میں برکت نہیں, گھر میں خوراک کھانا پینا سے برکت نہیں. آپ سے سوال کرتا ہوں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ذرا آپ ہی بتائیے ہم نے اپنی کتنا وقت اللہ کی راہ میں قربان کیا, ہم نے اپنی کتنی سانسیں اللہ کی راہ میں قربان کی, ہم نے اپنا کتنا مال اللہ کی راہ میں قربان کیا. اگر کوئی آزمائش اور مصیبت اور پریشانی ہم پر آئی بھی اس پر کیا صبر کیا ہم نے. ہم تو واویلا کرتے ہیں, چیخو پکار کرتے ہیں, آئے ہوئے کرتے ہیں. گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے, جان عالم ہو فدا خاندان اہل بیت. ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں, ہم پر آزمائش آئی کیا ہے, ہم پر امتحان آیا ہی کیا ہے. نہ ہم امتحان و آزمائش کے لائق ہیں. امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ, بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے. اگر کوئی آزمائش اور امتحان کی کوئی ہلکی سی جھلک بھی ہم پر پڑ جائے تو تل ملا اٹھتے ہیں. فقر و فاقے کے چند دن آ جائے تو بے چین ہو کر حرام کی طرف بڑھتے ہیں, بلکہ اب تو قربت و فقر و فاقہ کیا, اب تو مالدار ہونا, مالدار ہے بھی وہ بھی کہاں حرام کمائی سے بچتا ہے. اور کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ہم سے صرف 3 دن مدنی قافلوں کے لیے مانگے جاتے ہیں, 3 دن ہمارے پاس نہیں ہوتے مدنی قافلوں کے لیے. 26 گھنٹے راہ خدا عز و جل فیضان مدینہ میں گزارنے کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے, ہمارے پاس 26 گھنٹے نہیں ہیں فیضان مدینہ میں گزارنے کے لیے. ہم اس قدر دنیا کی محبت میں, دنیا کا مال جمع کرنے میں اور اس قدر پرتعیش زندگی گزارنے میں مصروف عمل ہو گئے. ایک طرف ہمارے اسلاف تھے, ان کی زندگی کا طرز عمل تھا, ایک طرف ہم ہیں, ہماری زندگی کا طرز عمل ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, زندگی کا یہ طرز عمل درست نہیں ہے. ہمیں اپنا انداز زندگی بدلنا پڑے گا. ہمیں بھی اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ پانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا.
کہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے ہمیں یہ جذبہ نصیب ہوتا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. دنیا کی محبت دور ہوتی ہے مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے، دین کی محبت بڑھتی ہے مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے، اللہ عز و جل کی محبت بڑھتی ہے مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شمع مزید روشن ہوتی ہے مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے، رزق میں برکت ملتی ہے مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے، عمر میں برکت ملتی ہے مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے، تندرستی نصیب ہوتی ہے مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے، اللہ عز و جل اس کے رسول کی رضا نصیب ہوتی ہے مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے. لیکن ہائے افسوس، 100 کروڑ افسوس، ہم سے مدنی قافلوں میں سفر نہیں ہوتا، ہم سے ہفتہ وار اجتماع میں جلدی آیا نہیں جاتا، ہم سے علاقائی دورہ نیکی کی دعوت میں شرکت نہیں ہوتی، ہم تھوڑا وقت بھی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اگر بیٹا ماں باپ سے کہتا ہے کہ امی جان ابا جان میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں 12 ماہ کے لیے سفر کرتا ہوں تو چیخ نکل جاتی ہے، بیٹا 12 ماہ کے لیے جا رہا ہے. اگر یہی بیٹا کہہ دے کہ فلاں ملک کے اندر میری نوکری لگ گئی ہے، ڈالر پاؤنڈ اور اتنے ریال و دینار ملیں گے، میں 12 ماہ کے لیے میرا کانٹریکٹ ہوا ہے، تو ماں باپ کہتے بیٹا صرف 12 ماہ کا کانٹریکٹ ہوا ہے، تھوڑا کانٹریکٹ بڑھا دے تاکہ تیرا مستقبل سنور جائے. دنیا کے اس مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنے بیٹے کو دور دراز سفر کروانے کے لیے ماں باپ تیار ہیں، لیکن دنیا اور آخرت بہتر بنانے کے لیے اور اس کا بہتر بنانے کا جذبہ پانے کے لیے اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں سفر کروانے کے لیے آج ماں باپ تیار نہیں ہوتے، بیوی شوہر کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، بہن بھائی کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. ارے ہم خود ہی بدقسمتی سے ہم خود ہی تیار نہیں ہوتے. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. صرف باتیں رہ گئی ہماری، صرف قول رہ گیا ہے، حال ختم ہو گیا. ہماری وہ روح کی پختگی نہ رہی، وہ جوش ایمانی نہ رہی، وہ ولولہ نہ رہا جو اللہ کی نام پر اللہ کی راہ میں دکان ہی چند دن کے لیے بند کر دے، ارے گھر ہی چند دن کے لیے چھوڑ دے. مسجدیں مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. مسجدیں، ذرا مسجدوں کا حال تو دیکھو. ایک محلہ ہے، اس میں فجر کی نماز پہ ایک صف، آدھی صف 1.5 صف ہوتی ہے، جبکہ اس میں اتنے مسلمان رہتے اس محلے میں، سارے نماز پڑھنے آ جائیں تو مسجد چھوٹی پڑ جائے. کیا یہ مسجدوں کی ویرانی دیکھ کر دل خون کے آنسو نہیں روتا؟ کیا بے قراری نہیں آتی؟ اسلام کی سر بلندی کے لیے میرے آقا امام حسین نے نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنے بچوں کی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے نہ صرف اپنی جان اپنے بچوں کی جان قربان کر دی، صحابیات نے نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنے بچوں کی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی. کیا اسلام کے نام لیووں اور یہ مسلمانوں کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں اسلام کی دولت نصیب ہوئی ہے، کیا یہ مسجدوں کی ویرانی ہمیں تڑپاتی ہمیں رلاتی نہیں ہے؟ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا. یہ تھے ہمارے وہ اسلاف جو بھروسہ تھا اسے تو فقط اللہ پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر، ان کو خدا کا ڈر تھا. کہ ایک مسلمان صحابی شہید ہو رہا ہے، وقت شہادت ہے، پیاس سے لتش ہے، پانی پیش کیا جا رہا ہے، ادھر سے دوسرا صحابی پکارا لتش، کہہ رہے ہیں پہلے میرے اس بھائی کو پانی دے دو. جب ان کو پانی پیش کیا جا رہا ہے کہیں اور سے آواز آتی ہے لتش، کہتے ہیں پہلے میرے اس بھائی کو پانی دے دو. یہاں تک کہ کوئی پانی نہیں پیتا، سب شہید ہو جاتے ہیں.
یہ ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والے صحابہ، یہ مسلمانوں کو، ہم سب کے لیے درس ہے کہ مسلمان پر جان قربان کرتا ہے. مسلمان کا محافظ ہے. مسلمان وہ ہے کہ ایک اینٹ دیوار کی جس طرح دوسری اینٹ کو تقویت و قوت دیتی ہے، مسلمان اس طرح دوسرے مسلمان کو قوت و تقویت دیتا ہے. مسلمان وہ ہے کہ اس کی مثال ایسے دی گئی کہ جس طرح جسم کے ایک عضو میں درد ہو تو دوسرا عضو اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اسی طرح جب ایک مسلمان تکلیف میں ہو تو دوسرا مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. مسلمان کا مال نہیں کھاتا. مسلمان کی عزت اور آبرو سے نہیں کھیلتا. مسلمان کو ناحق قتل نہیں کرتا. ارے مسلمان تو امن و محبت سے رہتا ہے. اسلام اور امن محبت کا درس دیتا ہے. تم ہو آپس میں غضبناک، شاعر کہتا ہے تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم. تم خطا کار و خطا بین وہ خطا پوش و کریم. چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم. پہلے ویسا تو کوئی پیدا کرے قلب سلیم. تخت فغفور بھی ان کا تھا سریر کے بھی. یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی. خودکشی شہوہ تمہارا، جس کو دیکھو خودکشی کر لیتا ہے. تھوڑی سی تکلیف پریشانی ہے خودکشی کر لیتا ہے. ارے صبر کریں، قناعت اختیار کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہے. خودکشی نہ کریں، حرام کی موت نہ مرے. نہ اپنے بچوں کو حرام کی موت مرنے دیں، نہ خود حرام کی موت مرے. ماں اپنے بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر رہی ہے. باپ اپنے بچوں سمیت کود رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے. خودکشی شیوہ تمہارا وہ غیور و خوددار. تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار. تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار. تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان با کنار. اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی. نقش ہے صفحہ ہے ہستی پہ صداقت ان کی. مثل بو قید ہے، قید کے اندر ہو، قید کے اندر مثل بو قید ہے گنچے میں. مثل بو قید ہے گنچے میں پریشان ہو جا. رکھتے بردوش ہوائے چمنستان ہو جا. ہے تم مایائے تو درے سے بیاباں ہو جا. نغمائے موت سے ہنگامائے طوفان ہو جا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اے اسلامی بھائیو، عقل ہے تیری صفر، عشق ہے شمشیر تیری. الحمدللہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق صحابہ ہیں، ہم عاشق اولیاء ہیں. عقل ہے تیری صفر، عشق ہے شمشیر تیری. میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. تو مسلمان ہے، تقدیر ہے تدبیر تیری. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی راہوں میں کوئی کانٹے نہیں بچھائے گا، آپ پر پتھراؤ نہیں کیا جائے گا. آپ کی راہوں میں تو لوگ آنکھیں بچھائیں گے. سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو. قرض ہوگا ادا مانگو آ کر دعا، پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے
لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں ہاں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام